بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومن کی قبر اور اصل زندگی۔ حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ اور آڑ۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ انسان خود اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو الگ آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میری راکھ کو آدھی دھرتی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا، جو میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے ذروں کو جمع کر دو۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح دھرتی کو بھی حکم دیا، اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس سے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پالن ہار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے والے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اسے برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح سواگت کرتی ہے جسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا سواگت کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کے رشتہ دار ناتے دار جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن بیسا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس سے پریچت ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔